بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کی اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا۔ اس نے سارہ سے دست درازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے کہا انہیں ہاجرہ بطور خدمت دو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ پیش کیا گیا، حالانکہ آپ ریشم سے منع فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ جبہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے کہیں اچھے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ دمت الجندل کے حاکم عقیدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا تھا۔ دمت الجندل ایک شہر کا نام ہے جو تبوک کے قریب تھا۔ وہاں کا بادشاہ عقدیر بن عبد الملک عیسائی تھا۔ حضرت خالد بن ولید اسے گرفتار کر کے لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا کیونکہ اس نے جزیہ دینے پر صلح کر لی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری کا گوشت لائی جو زہر آلودہ تھا۔ آپ نے اس گوشت سے کچھ کھایا، پھر اس یہودیہ کو پکڑ کر لایا گیا تو انہوں نے کہا، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، قتل نہ کرو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں زہر کا اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں دیکھتا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے کہ ہم 130 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس ایک سیاہ کے بالقدر آٹا ہے۔ وہ گوندا گیا، اتنے میں ایک لمبا تڑنگا مشرک بکریوں کا ریوڑ ہانکتا ہوا وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہدیہ کے لیے لائے ہو یا فروخت کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی کلیجی وغیرہ اکٹھی کر کے اس کو بھونا جائے۔ روی نے کہا، اللہ کی قسم 130 میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کو آپ نے کلیجی کا ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو۔ اگر وہ موجود تھا تو اسے خود دیا، ورنہ اس کا حصہ رکھ چھوڑا۔ پھر آپ نے گوشت کے 2 تھال تیار کیے، سب لوگوں نے سیر ہو کر اسے کھایا۔